اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول۔ ناظرین، یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے نکاح کی مشروعیت، شریعت میں نکاح کا کیا حکم ہے، ایسے ہی نکاح کی ترغیب اور اس کے متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھی گئیں۔ آج کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ نکاح کی حکمت اور نکاح کے فوائد اور مقاصد شریعت نے کیا بتلائے ہیں، اس کی طرف آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ ان باتوں کو جب تک ہم نہیں جان لیتے کہ وہ کون سی بنیادی حکمتیں ہیں اور وہ کون سے فوائد اور مقاصد ہیں جس کے تئیں اللہ رب العالمین نے نکاح کو مشروع کیا ہمارے لیے، ازدواجی زندگی سے ایک مرد اور عورت کو اللہ نے جوڑا، تب تک ہم اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور بہترین نہیں بنا سکتے۔ ہماری ازدواجی زندگی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم شریعت کے اندر مضمر ان مقاصد کو نہ جان لیں اور ان حکمتوں کو نہ جان لیں جو نکاح کے پیچھے مضمر ہیں، تب تک ہماری ازدواجی زندگی ایک کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، نکاح کی حکمت کی جہاں تک بات ہے تو اس تعلق سے سید سابق رحمہ اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ ان میں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اسلام نے نکاح کی ترغیب دلائی اور انسان کے نزدیک ان کے نفع بخش آثار کو محبوب بنایا، جو نکاح کی وجہ سے خاص کر فرد پر اور تمام امت پر اور عمومی طور پر نوع انسانی پر مرتب ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جو نکاح کے مقاصد، جو نکاح کی حکمت بتلائی ہے، در حقیقت اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے اس شخص کو ہوتا ہے جو نکاح کرنے والا ہے، اور عمومی طور پر اس کا فائدہ تمام بنی نوع انسان کو پہنچنے والا ہے۔ نکاح کی حکمتوں میں سید سابق رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حکمت یہ بیان کی ہے کہ جنسی خواہش جو انسان کے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ سخت اور شدید ہوتے ہیں، اور ہمیشہ خواہش والے شخص سے یہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا راستہ ایجاد کر لیں۔ اگر وہاں اس کے تکمیل کے اسباب نہ ہو تو انسان بہت زیادہ قلق اور اضطراب کا شکار ہو کر کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جو اسے بہت سے جو انسان کو زندگی کے بہت برے مراحل میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، شادی اور نکاح ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے جنسی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، جو زندگی میں اس کی خواہش کی سیرابی کے لیے بڑا مناسب لاہ عمل بھی ہے۔ اس کے ذریعہ بدن کو اس پریشانی سے انسان سکون پہنچاتا ہے اور نفس کو انتہائی بری کیفیت سے تسکین دیتا ہے، اور نظر کو حرام کی طرف جھانکنے سے بچا لیتا ہے، اور انسان کا دل حلال چیز پر قناعت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے نکاح کی اس حکمت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے کہا اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دی۔ یاد رکھیں میاں بیوی کے درمیان جو محبت کا پہلو ہوتا ہے اور جو رحمت کے معاملات ہوتے ہیں، انسان اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کر دے تب بھی میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ڈال سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی ہی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انجان مرد اور ایک انجان عورت کو رشتہ ازدواج سے جوڑا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ جتنی محبت میاں بیوی کے درمیان پائی جاتی ہے مخلوقات میں کسی کے درمیان اتنی محبت دیکھنے میں ہمیں نہیں آتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، بے شک اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا کہ انسان کی زندگی میں حصول سکون کا ایک ذریعہ کیا ہے، اس کے لیے اس کی بیوی کا ہونا ہے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب النکاح کی، سنن ابی داؤد کتاب النکاح کی اور جامع ترمذی کتاب الرضاع کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان فإذا ابصر احدکم امرأة فلیأت اہلہ فإن ذلك يرد ما فی نفسہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو ایسی عورت نظر آئے جو اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے اہل کے پاس آئے، یہ عمل اس چیز کو ختم کر دے گی جو اس کے نفس میں ہے۔ یاد رکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، اس کا در حقیقت مفہوم یہ ہے کہ شیطان عورت کو اپنا آلائے کار بنا کر کے اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو تھا وہ عورتوں کے تعلق سے تھا، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے پیچھے جن فتنوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سب سے سخت فتنہ کیا ہے؟ عورتوں کے تعلق سے۔ تو شیطان عورتوں کو اپنا آلائے کار بنا کر کے مردوں کے اوپر استعمال کر کے ان سے ان کے ایمان کو، ان سے ان کے اسلام کو، ان سے ان کی غیرت اور حیا کو ختم کر کے بے حیائی اور برائی پر ابھارتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کسی عورت کو دیکھو وہ تمہیں خوبصورت لگے اور اس کے ساتھ تمہارا کسی کام کا ارادہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر آؤ اور جو تم اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ ضرورت پوری کر لو، اس سے تم حلال راستہ اختیار کرو گے، تمہارے نفس کو سکون ملے گا اور یاد رکھو کہ تم حرام سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، یاد رکھیں کہ انسان جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت سارے جگہوں پر بھٹکتا ہے، اور اسی چیز کے لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں، ملکوں میں اور علاقوں میں کیا ہے، برائی کے اڈے اور بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ لوگ وہاں جاتے، برائی کرتے، بدکاری کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے نفس کو اگر تسکین دینا چاہتا ہے، اپنے دل کو اطمینان اور سکون پہنچانا چاہتا ہے اور اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حلال راستہ اختیار کرے، نکاح کے طریقے کو، نکاح کے راستے کو اختیار کرے۔ تو نکاح کی جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں ایک بنیادی حکمت جو میں نے آپ کو یہ بتلائی کہ انسان کے نفسانی خواہشات کی تکمیل، اس کے جذبات کی تسکین اور اسے حلال کی راہ پر لانا اور بے حیائی اور برائی سے روکنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نکاح۔ آئیے اب نکاح کے کچھ فوائد اور مقاصد ہم جان لیں کہ شریعت نے ہمارے اوپر جو نکاح کا حکم عائد کیا ہے اس تعلق سے
اگر کوئی شخص نکاح کرے تو اس کے کیا فائدے ہیں، جن فوائد کے اثرات اس کی ازدواجی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ایسے ہی اگر کوئی نکاح کرے تو شریعت نے وہ کیا مقاصد بیان کیے ہیں جن مقصدوں کی وہ تکمیل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے یہاں میں آپ کے سامنے چند ایک فوائد اور مقاصد کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، نکاح کی حکمتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے ایک چیز کیا بتایا کہ انسان کے نفس کو تسکین ملتا ہے۔ واقعی نکاح میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطمینان رکھا ہے، نکاح کے اندر اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے دنیا میں سکون کا اہتمام کیا ہے، اور اگر وہی بیوی دیندار ہے تو انشاءاللہ وہ آخرت میں بھی سکون حاصل کرنے والا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے نکاح میں سکون رکھا، یہ نکاح کا پہلا فائدہ اور پہلا مقصد ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے میں آپ کو بتلاؤں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 اللہ رب العالمین نے کہا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اکیلے پیدا کیا، پھر انہی کے جنس سے، انہی کے نفس سے اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، ان کا جوڑا مقرر کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں آباد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے جوڑے کو حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں ازدواجی زندگی کے رشتے سے جوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ازدواجی زندگی سے جوڑنے کا بنیادی مقصد اللہ نے کیا بتایا، وجعل منها زوجها، ہم نے انہی کے نفس سے کیا ہے ان کی بیوی کو بنایا، یعنی اللہ نے انہیں ازدواجی رشتے میں جوڑ دیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اپنے دل کو اطمینان پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یہ حدیث مسند احمد اور سنن النسائی کی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خوشبو۔ پہلی چیز خوشبو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگانا بڑا پسند کرتے تھے۔ دوسری چیز اور عورتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی تھی اور آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آپ 4 سے زیادہ بیویوں کو اپنے رشتہ نکاح میں اور رشتہ ازدواج میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح کیے، بیک وقت آپ کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی چیزوں میں مجھے ایک اور چیز جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا کی یہ 3 چیزیں بڑی پسندیدہ اور بڑی محبوب ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خوشبو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کا استعمال کرنا یہ بڑا پسند تھا۔ ایسی ہی عورتیں، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عورتوں کے تعلق سے بڑی محبت رکھی تھی، عورتوں کے تعلق سے اللہ نے بڑی محبت رکھی تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ کی 4 سے زائد بیویاں تھیں۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں بنائی۔ یاد رکھیں ان تمام باتوں کے علاوہ فطری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے۔ واقعی یہ فطری طور پر ہے کہ انسان نہیں چاہتے ہوئے بھی اور عورت نہیں چاہتے ہوئے بھی مرد عورتوں کے لیے اور عورتیں مردوں کے لیے بڑے پرکشش ہوتے ہیں، دونوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے بڑا کھچاؤ ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے بھی ہیں
اور فطرت کا یہ تقاضا وہ نکاح کے ذریعہ ہی پورا کر سکتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کے اندر جو اپنے جذبات اور نفسانی خواہشات کو مضمر کیے ہیں انسانوں کے، اللہ نے انسانوں کے اندر جو ان کے جذبات اور نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے مضمر اور پوشیدہ کیا ہے، یاد رکھیں اس خواہش کی تکمیل جو ہے وہ نکاح کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے، اور اسی نکاح کے ذریعے دونوں ایک دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ انسان باہر سے جتنا بھی تھک ہار کر کے آئے، وہ کہتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد بیوی کی ایک مسکراہٹ ہی کیا ہے، اس کے سارے تکان اور پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. وہ سارے غم اور مصیبتوں کو بھول جاتا ہے. زندگی میں وہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی ڈپریشن میں ہو، اگر بیوی اس سے مسکرا کر کے بات کر لے اور اس کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کر لے، اس کی خواہشات کو پوری کر دے، تو انسان یکلخت اپنی زبان سے کہہ اٹھتا ہے کہ بیوی سے ملنے کے بعد کیا ہے اس کی خواہشات پوری ہو گئیں، اور کیا ہے اس کی پریشانیاں دور ہو گئی، اور وہ بڑا مطمئن اور سکون کی زندگی گزارنے لگا. تو نکاح کے مقاصد اور فوائد میں سب سے پہلا مقصد اور پہلا فائدہ کیا ہے؟ نکاح کو اللہ رب العالمین نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے نکاح کو مشروع کیا اور مرد اور عورتوں کو جائز اور حلال طریقے سے رشتہ ازدواج میں سے جڑنے کی جو دعوت دی اور جو حکم دیا، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ نکاح میں نسل انسانی کی بقا ہے. نسل انسانی کی بقا ہے. نسل انسانی کی بقا جو ہے یہ صرف اور صرف نکاح کے ذریعہ ہی ممکن ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی جو زیادہ بچوں کو جننے والی ہو. آپ دیکھیں جن ممالک میں نکاح کا کلچر، یا کہہ لیجئے جہاں نکاح کا معاملہ نہیں ہے، وہ لوگ عام طور سے زیادہ تر جو ہے بے راہ روی کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کچھ دنوں پہلے فرانس کے جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی. آپ فرانس کا جائزہ لیجیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں 70% ایسے لوگوں کی آبادی ہے جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. معذرت 60%، 70 نہیں، 60% ایسی آبادی ہے انسانوں کی، مرد اور عورتوں کی، جن کے والد کا پتہ نہیں ہے. یہ بڑے حیرت کی بات ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نکاح کا جو صحیح نقطۂ نظر تھا، شریعت نے جن مقاصد کے تحت نکاح کو مشروع کیا تھا، وہ مقاصد لوگ بھول گئے اور مادر پدر آزاد ہو کر کے بالکل جانوروں سی زندگی گزارنی شروع کر دی. تو ان کی نسلیں آج تباہ ہو رہی ہیں، ان کی نسلیں آج برباد ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مشروع کیا اور نکاح کے فوائد اور مقاصد میں ایک مقصد یہ بتلائی کہ نکاح کیا ہے؟ نسل انسانی کے بقا کا ذریعہ ہے. یاد کریں اس حدیث کو جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر، امام نسائی نے اپنے سنن میں، امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کی تخریج میں اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا. کہتے ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسی عورت ملی ہے جو حسب و نسب والی اور بڑی خوبصورت ہے. اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کا ارادہ کیا ہے جس کا خاندان بڑا عالی ہے، جو بڑی مال و دولت والی ہے اور وہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. وہ پھر دوسری مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. وہ تیسری مرتبہ آ کر کے یہی پوچھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، کہ تم خاوند سے محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی
عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعہ دوسری امتوں پر اپنی امت کی کثرت ثابت کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اس صحابی کو اس بات کا حکم دیا کہ انسان جو ہے جب نکاح کا ارادہ کرے تو ایسی عورت سے کرے جو بچوں کو پیدا کرنے والی ہے، جو بہت زیادہ بچوں کو جننے والی ہے۔ اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو گئی اور یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نکاح کرنے والے مرد کی مد نظر ایک مقصد یہ بھی ہو کہ وہ بچے پیدا کریں گے اور اس امت کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ یہ مقصد اس اعتبار سے انتہائی عظیم ہے کہ والدین اپنی موت کے وقت اگر اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑیں گے تو ان کے اجر و ثواب ان کی موت کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ اللہ، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں اور برائیوں میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی یہاں اولاد کی کثرت ہے، آج تو ہمارے یہاں بڑا مشہور نعرہ ہے ہم دو اور ہمارے دو، اور ہمارے یہاں بنگال میں تو آٹو رکشوں پر لکھا ہوا رہتا ہمارا دو جن آمدر ایک جن، ہم میاں بیوی دو اور ہماری اولاد ایک یا عورت۔ اب اس کے بعد اگر کسی کے یہاں اولاد کی کثرت ہے تو وہ بیچارہ مردوں میں تو طعنے کا نشانہ بنتا ہی ہے، عورتیں بھی اس کی بیویوں کو طعنے دیتی ہیں۔ کیا جملے کسے جاتے ہیں؟ بھائی آپ کے والد کے پاس کوئی کام نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی کام نہیں تھا، صرف آپ نے بچے ہی پیدا کیے زندگی میں، یا رب، جبکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑانا ہے۔ اس طرح کے طعنے دینا، اس طرح کی باتیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مذاق اڑانا ہے در حقیقت، کیونکہ آپ نے اس بات کا حکم دیا اور آپ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی حکم نہیں دیتے کہ انسان کیا ہے بہت زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مقصد بتلائی کہ بہت زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کا، اس کے اندر ایک بہت باریک چیز پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان مان لیجئے اپنے پیچھے 5 اولادیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ان میں سے اس کی 2 اولادیں نالائق نکل گئیں اس کی موت کے بعد، کم از کم 3 تو دین پر باقی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے تو دعائیں کریں گے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، ان کی مغفرت کی دعائیں کریں گے، لیکن اگر کسی کی ایک ہی اولاد ہے یا 2 ہی ہے، جان بوجھ کر کے ذرائع تھے کہ وہ پیدا کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، ابورشن کروا لیا یا جو معاملات دنیا میں ہیں ان چیزوں کو اختیار کیا، تو یاد رکھے اس سے کیا ہے، دونوں اولاد اس کی اگر نالائق نکل گئی، اس کے پیٹھ پیچھے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، تو در حقیقت ایسا انسان بے اولاد مر کر کے دنیا سے جاتا ہے، اس کی اولاد ہونے کے باوجود بھی۔ اور اس بات کی تصدیق اس صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے تو دنیا سے اس کے سارے تعلقات ٹوٹ جاتے، ختم ہو جاتے، سوائے 3 چیزوں کو۔ اس میں کیا ہے؟ اولد صالح یدعو له، اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے وہ دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کو جنت میں بڑا اونچا مقام دیا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میرے لیے اتنا اونچا مقام کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی استغفار ولدک لک، تیرے پیچھے تیری اولاد کیا ہے، تیرے لیے دعائیں استغفار کرتی تھی اور اس کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اور یہ مقام جو آج تجھے حاصل ہوا ہے یہ تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں نکاح جو ہے نسل انسانی کے بقا کا ایک ذریعہ ہے اور امت محمدیہ میں تعداد کے اضافے کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر نیک اولاد ہو تو والدین کے اجر و ثواب ان کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اولاد میں سے 2-3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں اور والدین اپنی اولاد کی وفات پر اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا اظہار کر لیں اور صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من الناس من مسلم یتوفى له 3 لم يبلغ الحنث ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم۔ یا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان آدمی کے 3 بچے بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے فضل سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار قالت امرأۃ واثنان قال واثنان، جس خاتون کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور اس کے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے جہنم کے آگ سے پردہ بن جائیں گے۔ تو ایک عورت نے وہی کھڑے ہو کر کے کہا اللہ کے رسول آپ نے 3 کی بات کی، اگر کسی کے 2 بیٹے یا 2 بیٹیاں فوت ہو جائے اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 بھی فوت ہو گئے تو ان کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے وہ جہنم سے کی آگ سے پردہ بن جائیں گے۔ تو یاد رکھے میرے بھائیوں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد اگر والدین کی زندگی میں فوت ہو جائے تو ان کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ یاد رکھیں اولاد اگر والدین کی زندگی میں فوت ہو جائیں تو ان کے لیے باعث خیر و برکت ہے، اور اگر والدین اولاد سے پہلے فوت ہو جائیں تب بھی اولاد ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نعمت جو ہے بغیر نکاح کے حاصل ہونے والا نہیں ہے، بغیر نکاح کے حاصل۔ آدمی ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اولاد پیدا کر لے، وہ اپنے آپ میں اسے کہہ لے کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن اگر دیکھا جائے عقلی طور پر، شرعی مسئلے کو تو الگ رکھیے، عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو کیا ہے سماج اس چیز کو اقرار اور برداشت نہیں کرتی ہے، اور شریعت نے کیا ہے اس فعل اور اس کام سے لوگوں کو روکا ہے، اور ایسی بدکاری کو اور فحاشی کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آئیے نکاح کے فوائد و مقاصد میں ایک مقصد اور فائدہ یہ ہے شادی کرنے سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور میاں بیوی کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کرے، اس سے نظر جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے کیونکہ روزے اس کے لیے ڈھال کا کام دیتے ہیں۔ اس حدیث میں نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، نظر اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے جو نسخہ عظیم بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شادی ہے، اس لیے کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہے وہ اس پر عمل کر کے اس فائدے سے ضرور بھی ضرور فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نکاح کرنا کیا ہے؟ یہ انسان کی نظر کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اس سے میاں بیوی اگر نکاح کے بغیر ملتے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی نکاح کے بغیر اگر جسمانی تعلقات قائم کر لیں تو شرعی اعتبار سے یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، اور اگر اسلامی حکومت میں ہے تو ان کے اوپر کیا ہے؟ حد نافذ کیا جائے گا۔ لیکن یہی کام وہ نکاح کے بعد اگر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے؟ دونوں کی عزت کی حفاظت ہو رہی ہے۔ دیکھیے اللہ، عزت کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کی عفت کی حفاظت ہو رہی ہے، اور انہیں کیا ہے؟ پاک دامنی حاصل ہو رہی ہے، پاک دامنی۔ آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی اس قسم کے امر میں شادی سے پہلے پڑ جائے، کسی کے تعلقات کسی بچی کے ساتھ یا کسی بچی کے تعلقات کسی بچے کے ساتھ نکاح سے پہلے ہو جائے تو پورا سماج اس کے اوپر تھوکتا ہے، بدکار کا، زانی کا، اور نہ جانے کون کون سے القاب سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ لیکن وہی جوڑا شادی کر کے اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کرے تو نکاح کے بعد سے لے کر کے جب تک لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، عقلی طور پہ آپ سوچ کے دیکھیں، لوگ انہیں مبارکبادیاں دیتے ہیں، لوگ انہیں مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ جس فعل کی وجہ سے نکاح سے پہلے اگر وہ کام کر لیا جائے تو ماں باپ بچوں کو گھر سے نکالنے پر آمادہ ہوتے ہیں،
وہی فعل اگر نکاح کے بعد انجام دے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور انہیں بڑا سکون ملتا ہے کہ میری اولاد کی ازدواجی زندگی شروع ہو گئی ہے، اور وہ جوڑا معاشرے کے اندر بڑا معزز اور پاک دامن سمجھا جاتا ہے، جو نکاح کے بندھن میں بن جائے اور جو نکاح کے ذریعہ اپنے ازدواجی زندگی کی ابتدا کرے۔ تو یاد رکھیں ناظرین، نکاح کرنے سے کیا ہے، انسان کی نظر کی حفاظت ہوتی ہے، اور خاوند اور بیوی کو کیا ہے، پاک دامنی اور عفت و عصمت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کسی بھائی کو نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ فزیکلی طور پر یا مالی طور پر اتنا زیادہ پریشان حال ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو شریعت نے اس کے لیے ایک بہترین اور آسان سا نسخہ بتایا ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ کیا ہے؟ انسان کے خواہشات، اس کے نفسانی جذبات اور نفس جو ہے انسان کو جس برائی کی طرف ابھارتا ہے، اس نفس کو روزہ توڑ دیتا ہے اور اسے حرام سے، برائی سے، بدکاری سے بچا کر کے رکھتا ہے۔ وہ دنیا میں عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھائیے۔ نکاح کے فوائد میں اور نکاح کے مقاصد میں ایک عظیم فائدہ اور ایک عظیم مقصد کیا ہے؟ وہ ہے کہ نکاح کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ یعنی کوئی آدمی نکاح کا ارادہ کرے تو میں اپنے نوجوانوں کو خصوصاً جو ہے اس بات کی تلقین کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو، جب آپ کے گھر والے آپ کا نکاح کرانا چاہیں، آپ کے گارجین حضرات جو ہیں، والدین ہیں یا آپ کے جو ذمہ داران ہیں، تو آپ اپنے دل میں ایک ارادہ کر لیں کہ میں اس نکاح کے ذریعہ، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو پاک دامن بنا کے رکھنا چاہتا ہوں یا رکھنا چاہتی ہوں، اور ایسے ہی اس نکاح کے ذریعہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا ارادہ رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر اپنے بندوں کو اجر و ثواب اور پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے تو جہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں بہترین زندگی عطا کرتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب کو اکٹھا کرتا ہے، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دینے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں کہہ رہا تھا کہ نکاح کرنے سے انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اور ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جہاں اجر و ثواب ہے، وہیں ایک پاکیزہ زندگی بھی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ اگر میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم بستری کرتے ہیں، تو ان کا یہ تمام عمل یا ان کے یہ سارے اعمال اللہ کی عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کی دلیل دے کے آپ کو بات کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَفِي بُدْعِ أَحْدِكُمْ صَدْقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے جمع کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ جمع سے مراد کیا ہے؟ مرد اور عورت کا رشتہ ازدواج میں جڑنے کے بعد آپسی تعلقات یا ہم بستری کے تعلقات قائم کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جمع کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پورا کرے تو اس پر بھی اسے اجر ملے گا؟ صحابہ پریشان ہو گئے کہ بیوی سے ملنے پر صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم بیوی سے ملتے ہیں در حقیقت وہ ہم اپنے نفس کو سکون پہنچاتے ہیں،
اور اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں تو انسان کو اس کے خواہشات کے پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا ہوا بھی امی، آپ اس کائنات کے سب سے عظیم معلم ہیں، آپ نے بہترین مثال دیتے ہوئے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اپنی شہوت ناجائز طریقے سے پوری کرے تو کیا اس پر گناہ ہے؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے، اگر وہ ناجائز طریقے سے پوری کرتا ہے تو اس پر گناہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اگر وہ جائز طریقے سے پورا کرے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے. اللہ اکبر. لہذا نکاح کے ان عظیم فوائد کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی اس بلیغ حکمت کے تحت انسان کو نکاح میں اور شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور جو سرپرست حضرات ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اگر جوان ہو جائیں تو وہ بلوغت کے بالغ ہو جائیں تو آپ جلد از جلد کوشش کر کے ان کا نکاح کرائیں، ان کے نکاح میں تاخیر نہ کریں. حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت برا چلن چلا ہوا ہے. ابھی میرے دوست ہیں عبدالسلام صاحب، بھائی نے مجھے بتلایا کہ شیخ کتنی عورتیں کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے نکاح کا عمر ان کے گھروں میں بیٹھے بیٹھے نکل گیا. اس کے دو بنیادی وجوہات ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور دونوں کا تعلق سرپرستوں سے ہے. کیسے؟ عموماً ہمارے یہاں داماد یا بہو جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے جو بنیادی چیز تھی جسے شریعت نے بتلایا دینداری کا معیار، ہم اسے نہیں تلاشتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے خاندان سے ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، اور یہ نوکری کرتا ہے تو اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے رہنے کے لیے گھر کیسا ہے، اس کی زندگی لگزریس لائف گزرتی ہے یعنی دنیا کے جو امور ہیں ان ساری چیزوں کو کیا ہے ہم لے کر کے اور نکاح کے بارے میں سوچتے ہیں. ایسے ہی ایک اور پہلو دیکھا جاتا ہے، وہ بھی سرپرستوں کے تعلق سے ہے. میں نے تو کبھی سنا نہیں، اللہ ماشاء اللہ، شاید جو اعلیٰ قسم کا بغیرت اور لالچی ہو وہ یہ بات کرتا ہو کہ مجھے شادی میں جو ہے فلاں فلاں چیز ہے. عموماً جہیز کی بات جو ہے وہ سرپرست حضرات ہی کرتے ہیں. ہم نے کتنے ایسے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں جن کے ٹوٹنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جہیز کا معاملہ تھا. اور یہ لالچ اتنی بری ہے، اتنی غلیظ لالچ ہے کہ یہ لالچ شادی کے بعد بھی باقی رہتی ہے. بہو کو اپنے گھروں میں ٹارچر کرنا، کوئی پریشانی ہے، جاؤ اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر کے آؤ، جاؤ اپنے ماں باپ سے یہ چیز لے کر کے آؤ، بولو ہمیں خرید کر کے یہ دینے کے لیے. اللہ اکبر. کائنات کے اندر جن بغیرتوں کی یعنی بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک اعلیٰ قسم کی بغیرتی یہ ہے کہ انسان جہیز کا مطالبہ کرے. جہیز کا مطالبہ. ابھی ہمارے شہر حیدرآباد کا ایک واقعہ ہے، یقین کریں شادی بیاہ میں لڑکی والوں سے لڑکے نے، یہ مہدی پٹنم کا ہی واقعہ ہے، ہمارے لڑکے نے 37 لاکھ روپیز لیے، 37 لاکھ روپے لیے. لڑکی کے جوڑے کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. جب مہر کی بات آئی تو مہر کیا رکھا اس بندے نے؟ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد کہا کہ چلو میں 9 لاکھ روپے مہر میں دے دیتا ہوں. لیکن جب بعد میں تلاش اور کھوج کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ بچے کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے. ایک پھوٹی کوڑی جس کو کہتے ہیں، اس نے دھوکہ دھڑی سے نکاح کر دیا. بعد میں پولیس کا معاملہ ہوا، بچے کو پولیس نے اریسٹ کیا، اور یہ وہ ساری، اس سے بچے کی زندگی خراب ہوئی. تو جو لوگ معاشرے میں لالچی قسم کے ہیں جہیز کے معاملے میں، میں کھلے عام کہتا ہوں، یہ بات سر عام، آپ ان کا بائیکاٹ کیجئے. نہ ان کے گھر میں اپنی بیٹی دیجئے، نہ ان کے یہاں سے بہو لائیے، اپنی گھر کی بہو لائیے ان کے سے، بالکل نہیں. ان کی دعوتوں میں جانے سے آپ کترائیے، جائیے نہیں. اور وہ پوچھے کہ آپ کو میں نے دعوت دی تھی، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو آپ اللہ کے ڈر سے بلا جھجک اس کے منہ پر بولیے کہ آپ ایک غیر شرعی کام کا اور ایک سماجی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، جہیز جیسی لعنت کی، جس کی وجہ سے میں آپ کے دروازے پر چڑھنا بھی اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہوں. کیونکہ معاشرے میں سب سے بڑا بغیرت وہ ہے جو جہیز کے معاملات میں ملوث ہے، جہیز کے معاملات میں جڑا ہوا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری بچیوں کے نکاح میں دیر ہوتی ہے. یاد رکھیں
آج ہماری جو فکر ہے شریعت نے اس کے برعکس ہمیں رہنمائی کی ہے اور ترغیب دلائی، وہ یہ کہ لڑکا دیندار ہو اور لڑکی بھی دیندار ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ یہ حدیث صحیح الجامع کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جب تمہارے پاس وہ شخص شادی کا پیغام لے کر کے آئے جس کا کردار اور اس کی دینی حالت تم کو پسند ہو تو اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت زیادہ فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے بیٹے کے لیے یا ہماری بیٹی کے لیے کسی بھی دیندار لڑکے یا لڑکی کا رشتہ آتا ہے اور ہم اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہیں تو بلا جھجک کیا ہے، ہمیں اس کا نکاح کر دینا چاہیے، ہمیں اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں اس کا کتنا بڑا عملی نمونہ ملتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت ابو طلحہ نے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جیسے انسان کو تو رد نہیں کیا جا سکتا، آپ خوبرو ہیں، آپ مالدار ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ ابھی حالت کفر میں ہیں اور میں حالت ایمان میں ہوں، تو جب تک آپ مسلمان نہیں ہو جاتے آپ میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں آپ سے شادی کروں۔ اللہ اکبر۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہے، لہذا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کا قبول کرنا حق مہر قرار دیا گیا اور ان دونوں کا نکاح کرا دیا گیا شرعی اعتبار سے۔ تو آپ دیکھیں صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ان کے دولت کی فکر کی، نہ ان کی خوبصورتی کی، نہ ان کے منصب کی فکر کس چیز کی ان کے دین کی فکر کی، ان کے ایمان کی فکر کی میرے بھائیوں۔ اور اس حدیث کو یاد کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، تنکح المرأة لأربعین، عورت سے 4 وجوہات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، حسبہا، اس کے اعلیٰ خاندان کے ہونے کی وجہ سے، جمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، دینہا، اور اس کے دینداری کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو لہذا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، دیندار لڑکی سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے کے اندر جو نکاح کے چلن ہے اس کے تعلق سے آپ نے کہا کہ لوگ پہلے تو مالداری دیکھتے ہیں، پھر اس کا نسل اور خاندان دیکھتے ہیں، پھر اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو معیار بنا کر کے لوگ نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہماری ازدواجی زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، زندگی میں بڑا بونڈر مچا ہوا ہے اور بڑی پریشانیوں کے ہم شکار ہیں، اور یہ مصیبت وہ فلاں پریشانی ہماری زندگی میں آئی ہوئی۔ جو اصل چیز تھی دینداری، ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا اور جو فرع تھی اس کو ہم نے دیکھا اور نکاح کر لیا، تو اتنی بڑی پریشانی میں ہم مبتلا ہو گئے۔ اگر انسان کے پاس نکاح کا رشتہ آئے اور وہ دیندار عورت کو پسند، عورت دیندار ہو یا لڑکا دیندار ہو تو اس سے نکاح کر لینا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تو نکاح کی حکمت اور اس کے فوائد و مقاصد تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ان مقاصد اور اس حکمت بھری بات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔